أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین اور ناظرین، دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال کا جو تسلسل چل رہا تھا اس میں اس سے پہلی نشست میں ہم نے ایک طویل حدیث کا ذکر شروع کیا تھا جس میں اسلام کے بنیادی احکام، عقائد اور اسلام کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں بہت کئی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ہم صلاۃ تک پہنچے تھے کہ اللہ رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پہلی چیز، والحمد للہ تملأ المیزان، دوسری چیز، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، یہاں تک ہم پہنچے، بیان کیے۔ چوتھی چیز والصلاۃ نور، پر گفتگو ہو رہی تھی۔ صلاۃ، نماز ایک نور ہے۔ یہ نور ہمارے لیے دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے اندر آپ نے نماز کا موضوع چھیڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کا تذکرہ کیا اور اس وقت آپ نے نماز کی اہمیت، عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا من حافظ علیہن کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ نماز قیامت، 5 وقت کی نماز جس نے، 5 وقتہ نماز کی جس نے پابندی کیا، بلا ناگا اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ نماز جس نے پڑھی ہے، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نجات ہوگی، برہان ہوگی۔ اللہ اکبر، نورن اور نور ہوگی۔ 3 بشارتیں ہیں، کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن، 3 بشارتیں ہیں۔ جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، 3 بشارتوں میں سے پہلی بشارت، ان نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ جب حشر کے میدان میں آئے گا
تو نماز اس کے لیے نور بنے گی، پھر صراط پر گزرے گا تو نور بنے گی۔ آپ ذرا سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے، بے نمازی کتنی چیزوں سے محروم ہوگا۔ دوسری بشارت وہ برہانن، یہ برہان ہوگی دوستو، اس کو ذرا اچھی طرح سے یاد رکھو، یہ برہان ہوگی۔ کس چیز کی برہان ہوگی وہ غور کرنا ہے، اس کے مسلمان ہونے کی برہان ہوگی، مومن ہونے کی برہان ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ہونے کی برہان کہتے دلیل، اور دلیل ہوگی۔ اور جس نے نماز نہ پڑھا ہو، نماز کی پابندی نہ کی ہو، اس کا حشر کیا ہوگا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہیں، ابھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ تیسری بشارت و نجاتن، یہ نجات کا ذریعہ بنے گی، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ نماز بچانے کا سبب بنے گی۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ الا المصلین کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فعوی، کتنی شدید وعید ہے۔ اللہ نے فرمایا اس خطرناک عذاب سے کون بچے گا؟ الا المصلین، مسلین، سب سے پہلا عمل نجات کا مسلین ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر پابندی مداومت کرتے تھے، ایسا نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ، نہیں، پابندی کرتے ہیں، عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تین چیزیں ہو گئی، کانت لہو نورن و برہانن و نجات یوم القیامہ ومن لم یحافظ، اور جس نے ان 5 وقتہ نماز کی پابندی نہ کی، لم تکن لہو نورن، نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی، دنیا میں بھی تاریکی میں رہا بدبخت، قبر کے اندر بھی اندھیرے میں، تاریکی میں، اور حشر میں بھی تاریکی ہی تاریکی میں رہا، لم تکن لہو نورن، اس کے پاس نور نہیں ہوگا، روشنی سے محروم ہوگا، ولا برہانن، اور اس کے پاس برہان بھی نہیں ہوگی، مسلمان ہونے کے ثابت کرنے کے لیے کوئی برہان نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سلسلے میں دوستو سورت نور کی آخری آیات میں سے ایک آیت سن لیں تو بہت ہی بات واضح ہو جائے گی کہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، نجات کا سامان اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے نماز کی پابندی نہ کی، نجات کا کوئی سامان اس کے پاس، اللہ کہ اللہ رحم کر جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس نے کچھ نہیں اپنایا۔ اب دیکھیں قرآن پاک سورہ نون، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ دیکھا آپ نے کتنی وضاحت ہے۔ یوم یکشف عن ساق، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک امتحان لے گا، پنڈلی کھول دی جائے گی اور حکم ہوگا کہ جتنے لوگ ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ سب سجدے میں جائیں، نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدہ نماز کی طرف بلایا جائے گا۔ جو نمازی ہیں پابندے، ان کے لیے تو برہان، اللہ توفیق دے گا، پوری نماز پڑھ لیں گے وہ۔ لیکن جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے رہے، وہاں بڑی ہوشیاری دکھانا چاہیں گے، ہم بھی تھے، جمعے کو آ جایا کرتے، رمضان کا میں بھی نمازی ہوں،
بڑے اس کے آ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یستطیعون، وہ جب نماز پڑھ کے حشر کے میدان میں اپنے آپ کو نجات پانے کے لیے نماز پڑھ کر کے دکھانا چاہیں گے، فلا یستطیعون، اللہ ان کی پیٹھ کو تانبے کے متعلق بالکل سخت کر دے گا، وہ جھکے گے ہی نہیں۔ فلا یستطیعون، وہاں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو نماز کی طرف دنیا میں بلایا جاتا تھا، اور ایک قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، ہم نے وہاں طاقت دی تھی، لیکن انہوں نے وہاں دنیا میں نماز نہیں پڑھی ہے، تو آج حشر میں ان کو نماز پڑھنے کی صلاحیت ہم نہیں دیں گے، استطاعت ہم چھین لیں۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، سلامتی، ہاتھ پیر پورا بدن دل و دماغ سب صحیح تھا ان کا، نماز پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے، لیکن نہیں نماز پڑھا، آج پڑھنا بھی چاہیں گے تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو دوستو ولم برہان لم تکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، نجات کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، میں بے نمازی تھا اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو دوستو اس حدیث کو ذرا سے یاد رکھیں، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ نہ چوتھی چیز الصلاۃ نور، پھر بھی میں دوبارہ بتاؤں گا کہ نور، اگر ہم نور نماز پڑھیں گے تو دین پر چلنے کی توفیق، دینی بصیرت، علم، ہنر، تقوی پر سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا۔ کیوں؟ تاریکی میں ضلالت، گمراہی، کفر، شرک، نفس پرستی، خواہشات، یہ ساری جو تاریکیاں ہیں، ان میں دین پر قائم رہنے کے لیے ہمارے پاس لائٹ ہونی چاہیے۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں لائٹ دے گا، اگر جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نور اور لائٹ سے محروم ہے۔ نمبر 5 والصدقۃ برہان، صدقہ یہ کیا ہے؟ برہان ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ آدمی دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھا، شریعت کی پابندی کی، اگر صدقہ خیرات دیتا رہا تو ہی اس کا صدقہ خیرات کرنا آخرت میں ایک سچے مسلمان ہونے کی علامت و نشانی ہوگی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اس کے مومن ہونے کی ایک نشانی ہوگی۔ انسان اپنا مال اجر و ثواب کے لیے اس وقت خرچ کرے گا جس کے دل میں ایمان ہو، ایمان بالآخرت ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، اپنا مال غریب مسکین کو دینا، یہ سچے مومن کی علامت قرار دی گئی ہے، اور زکوٰۃ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کرنا یہ منافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی۔ آیت نمبر 71 میں اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سارے مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یأمرون بالمعروف، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کی کئی نشانی بیان کی، بڑی اہم آیت ہے۔ نمبر 1 بعضهم اولیاء بعض، نمبر 2 یأمرون بالمعروف،
نمبر 3 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نمبر 4 وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ دیکھیں کیسی کیسی نشانیاں۔ اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہے سچے مومن، اللہ ان پر ضرور اپنا رحم کرے گا۔ ان کے برخلاف منافقین کی علامت اسی سورت کی آیت نمبر 67 میں دیکھیں آپ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا دوستانہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آگے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو اپنا مال خرچ کرنے سے روک رکھتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو چھپاتا ہے، باقی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں اجر و ثواب کی نیت سے، جہنم سے آزادی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا تقرب کے لیے۔ جو منافق ہوتا ہے کبھی اپنا مال نہیں خرچ کرتا۔ تو اس طرح سے ایک مطلب تو ہے کہ بس صدقہ تو برہان، اس صدقہ جو خیرات جو ہے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ قیامت، یہ ایمان کی ایک برہان اور دلیل ہوگی کہ یہ شخص مومن ہے، اپنا حلال کمایا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس قیامت کے دن نجات کے لیے خرچ کرتا، سچا مومن ہے۔ اور ایک دوسرا معنی برہان کا یہ بھی ہے، صدقہ کرنے والا، والصدقہ تو برہان، صدقہ جو ہے یہ برہان ہے، یعنی دلیل ہے کس چیز کی؟ دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ کی طرح صلاح کی طرح زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، جو انسان اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں برابر خرچ کرتا رہتا ہے، وہ مال قیامت کے دن اس کے لیے دلیل ہوگا کہ یہ سچا ہے، اس نے زکوٰۃ نکالا ہے، یہ زکوٰۃ نکالتا رہا ہے، اس کا صدقہ خیرات باقاعدہ ایک دلیل اور برہان بن جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام حدیث کے اندر فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 یا عن 4، کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ کو نہ دے دے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں کہ زندگی اس نے کہاں صرف کیا ہے، زندگی اس نے کہاں خرچ کی، زندگی میں کیا 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 ہے، کہاں کہاں اپنا ٹائم اس نے لگایا ہے۔ نمبر 2 عن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں ایک تو پورے زندگی کا اللہ حساب لے گا کہ زندگی میں اتنے دن ہم نے تم کے دیے تھے، اس زندگی کو تم نے کہاں کہاں کس کام میں صرف کیا بتا۔ پورا حساب زندگی کا لے لینے کے بعد وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ دوسرا سوال کرے گا اپنی جوانی کس کام میں تو نے ختم کیا ہے بتا، کیا کیا تو نے جوانی میں، کہاں کہاں کس کس کام میں تو نے اپنی جوانی ختم کی ہے، ہر انسان سوچ لے۔ نمبر 3 وعن علمہ،
ماذا عمل فیما علم، جو تم نے پڑھا تھا، جو تو نے سنا تھا، جو تجھے نے سیکھا تھا، تجھے جو علم تھا اپنے اس علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ دیکھو کتنا کٹھن موقع ہے۔ نمبر 4، وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال تو نے کہاں صرف کیا ہے، ہم نے تجھے اتنا مال دیا تھا، وہ مال تو نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے، اور حلال اور حرام تو نے کیا کیا اپنے مال کے ذریعے کیا ہے بتا۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، وفیما انفقہ، مال تو نے خرچ کہاں کیا ہے، مال کہاں کہاں سے کمایا، یہ 14 سوال، کہاں کہاں سے کمایا۔ اب 5واں سوال ہوگا کہ مال تو نے خرچ کہاں کیا ہے، کہاں کہاں تو نے دیا ہے۔ مدارس میں، مساجد میں، فقراء پر، محتاجوں پر خرچ کیا، فضول خرچی کہاں کتنا کیا تو نے، گنوایا کتنا، سٹے بٹے جوئے کتنا کھیلا، سب پوچھا جائے گا۔ جب یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے مال کے بارے میں، تو اس کا صدقہ اس کے سامنے آئے گا، اللہ اس نے ہمیں اپنے مال سے صدقہ کیا تھا، میں اس کا صدقہ ہوں۔ اس وقت یہ ہے، اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ جو ہے یہ برہان ہوگا، یعنی مال اچھی جگہ خرچ کیا ہے، ثواب کے کام میں، نیکی کے راہ میں خرچ کیا ہے، یہ اس کے لیے برہان اور دلیل ہوگی۔ یہ تو ہو گئے 5۔ نمبر 6، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، آپ نے ساتھ فرمایا صبر ایک ضیاء ہے، روشنی، نور۔ ضیاء کو بھی روشنی کہا جاتا ہے۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر جو ہے وہ ضیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں صلاۃ کو بھی اس سے پہلے نور کہا گیا، جو چوتھی چیز تھی، اور چھٹی چیز جو صبر ہے اس کو بھی ضیاء یعنی نور قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں کا معنی نور ہے، روشنی۔ ہمارے ہاں نور الدین بھی نام رکھا جاتا ہے، ضیاء الدین بھی نام رکھا جاتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ ضیاء الاسلام، نور الاسلام، دونوں کا معنی روشنی کے ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، اسی کو سمجھیں۔ دونوں کے معنی نور اور روشنی کے ہیں، لیکن نور جو ہے، نور ضیاء، وہ نور سے بھی زیادہ پاور فل اور بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک میں، هو الذی جعل الشمس، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وجعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالی نے سورج کو ضیاء بنایا ہے اور چاند کو قمر بنایا ہے۔ یہ دونوں کا معنی نور، روشنی، لیکن کمی اور بیشی، پاور میں فرق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے سورج کو ضیاء بنایا ہے،
والقمر نورا، اور چاند کو ہم نے نور بنایا ہے۔ لازمی چیز ہے، نور جو ہوتا ہے قمر چاند، اس کی روشنی کم ہوتی ہے اور سورج کی روشنی بہت ہی زیادہ۔ ہر ایک تجربہ کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کی روشنی کے اندر۔ تو نماز بھی نور ہے اور صبر بھی ضیاء ہے، دونوں نور۔ لیکن نماز سے بھی بڑھ کر کے روشنی کس کو ملتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز سمجھنے کی ہے، آدمی نماز پڑھنا تو ضروری سمجھتا ہے، صبر کرنا ضروری نہیں سمجھتا، صبر کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اور دونوں کے بدلے میں بڑا فرق ہے۔ دونوں کو اللہ نے روشنی قرار دیا، لیکن سورج کو ضیاء بتا کر کے چاند سے ہزاروں گنا زیادہ روشنی بتائی اس میں ہوتی ہے۔ صبر سے ضیاء بڑی روشنی، اور نماز سے نور چھوٹا نور، بڑی روشنی کس سے ہوئی؟ صبر سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں بہت ضروری ہے سمجھنا۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں، خود نماز کو دیکھ لیں، نماز بھی صبر کا محتاج ہے۔ انسان جب تک انسان کو پوری شریعت اور پورے اسلام پر چلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعمال اور جنت کے کردار بیان کیا ہے۔ دوستو، وہ بہت سارے مقامات ایسے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعمال قرار دیا ہے، 10 اعمال قرار دیا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ ان کو اس لیے دیا گیا کہ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ کئی عشاء کی نماز میں سورہ دہر سنا پورے کیا کیا انہوں نے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بہت ساری چیزیں کی، آخر میں کیا ہوئی؟ بِمَا صَبَرُوا۔ یہ 7 جنت کیوں ان کو مل رہی ہے؟ بِمَا صَبَرُوا، چونکہ انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، سارے اعمال کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جنت میں جانے کا سبب کیا ہوا؟ ان کا صبر کرنا۔ دیکھا، پتہ چل گیا ایمان سے لے کر کے چھوٹی بڑی جتنی نیکیاں ہیں سب کا ادا کرنا صبر پر موقوف ہے۔ کھول کے قرآن دیکھو۔ اسی طرح سے سورہ رات کے اندر ذرا دیکھو، سورہ رات، والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، چلے جاؤ، پورا چلے جاؤ، روزہ، نماز، حج، زکات، سب کچھ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یدخلون الجنۃ سلام علیکم بما صبرتم، چاروں طرف سے فرشتے داخل ہوں گے مبارکبادی کے لیے۔ تو نہیں کہ ہاں تم نے ایمان لایا، تم نے نماز پڑھا، تم نے زکات دیا، تم نے حج کیا، مبارک ہو رہی۔ فرشتے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بما صبر تم، جنت تمہیں اس لیے ملی کہ تم نے صبر کی۔ کیا مطلب؟ ایمان بھی صبر کا محتاج، نماز بھی صبر کا محتاج، ہر عمل، پورے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ صبر کا۔ تیسرا مقام اور ذرا آپ دیکھیں، کھول کے دیکھیں، سورۃ فرقان کا آخری رکوع، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پورا پڑھ ڈالو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا والذین لا یذرون. پورا آپ پڑھ ڈالو. پورے ان کے اچھے اعمال کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا یہ سب کیوں ملا؟ کیونکہ یہ قیامت دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. یہ جنت اس لیے ملی کہ دنیا میں زندگی بھر یہ کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے. دیکھو تو صبر اسی لیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ دونوں سے نور دیتا ہے بندے کو. نماز والصلاۃ نور والصبر ضیاء. اللہ تعالیٰ دونوں سے نور اسے عطا کرتا ہے. نماز پڑھے گا تو نور دے گا اور اللہ رب العالمین نماز پڑھے گا تب نور دے گا اور جب بندہ صبر کرے گا تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے. نماز سے جو روشنی ملتی ہے اس کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا ہے اور صبر سے جو روشنی ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضیاء سے. ضیاء بڑی روشنی اور نور اس سے چھوٹنی. دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورج کو ضیاء بتایا اور قمر کو چاند کو ضیاء. چاند کو نور اور سورج کو ضیاء بنایا. صرف اس میں نہ پر کہ انسان دین پر چلنا چاہتا ہے شریعت کی پابندی تو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جتنے بھی اعمال کرتا ہے سب پر اس کے لیے اس کو صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرے گا. ضیاء روشنی دے گی اور یہی روشنی اس کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا سبب بنے گی. نمبر 7 وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. یہی اصل میں سمجھنا تھا. یہ جملہ جو ہے 7 نمبر یعنی 7ویں بات جو اللہ رسول نے اس حدیث میں بیان کیا ہے اس کا تعلق کتاب اللہ پر عمل کرنے سے ہے. تمسک بالکتاب و سنہ سے ہے. انسان کے لیے نجات اور کامیابی کس میں ہے؟ جبکہ وہ کتاب اللہ پر عمل کرے. اللہ رسول نے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. اور یہ قرآن جو تم کو ملا ہے یہ قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی. اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے تمہیں بخشوانے کی جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا یہ قرآن. او حجت علیک یا تمہارے خلاف شکایت کرے گی. یعنی اگر تم اس قرآن کو اگر تم نے قرآن کو پڑھا سیکھا اور اس پر عمل کرتے رہے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. قرآن قیامت کے دن جو ہمارے لیے شفاعت کرے گا اس کی 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 قرآن پر ایمان. قرآن پر ایمان. نمبر 2 قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا. ایمان کے بعد قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سیکھنا. نمبر 3 اس قرآن پر عمل کرنا. جب کوئی مسلمان اس قرآن پر کے متعلق تینوں باتوں کا خیال رکھے گا اور اپنائے گا، ایمان بھی رکھا،
اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ قیامت تک آنے والی پوری دنیا کی رہنمائی صرف قرآن کر سکتا ہے. قرآن کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی کتاب یا کسی اور کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو وہ ہر حالت میں، ہر علاقے میں، ہر انسان کو سوٹ کر سکے اور اس کے مناسب ہو سکے. صرف قرآن کے اندر اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ قرآن انسان ایمان رکھے کہ قیامت تک آنے والوں کی ہدایت اور کامیابی، ان کی مشکلات کا حل، پریشانیوں کی دوری، نجات کا دار و مدار اللہ تعالی نے قرآن پر ایمان رکھنے پر ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں. دوسری چیز، اس کو تلاوت کرنا، پڑھنا، برابر پڑھنا سیکھ لیا تو برابر آپ اس کی تلاوت کیا کریں. نمبر 3، عمل کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں تم نے کیا تو یہ قرآن تمہیں فائدہ پہنچائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور قیامت کے دن یہی تمہارے لیے نجات کا اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر تم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، یا تم نے ایمان تو رکھا، پڑھا بھی، لیکن تو نے عمل نہیں کیا، عمل اس کے خلاف کیا، تو اللہ کے رسول فرمایا حجت علیک، یہ قرآن تمہاری شکایت کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں. یہ تمہاری ہلاکت و بربادی اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 1-2 باتیں اور رہ گئی ہیں اس حدیث میں، ان کا تذکرہ ہم اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ، اگلی نشست میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.